اہل حدیث کے منہ سے بھی سن رہے ہیں، دیوبند کے منہ سے بھی سن رہے ہیں، آخر کیوں یہ ختم نبوت کا آپ لوگوں پہ ایمان لگایا جاتا ہے؟ میں یعنی آپ کی بات میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا۔ 3-4 دن پہلے جب انصاری صاحب نے ان کا ایک واٹس ایپ گروپ ہے اور جو اخبار ہے اس میں یہ ڈیلیگیشن کا دیا تھا، تو کیونکہ میں مسئلے کا حدیث کی نمائندگی کرتا ہوں اور ہمارا سب سے بڑا ادارہ ستاریہ ہے، نیپا کے مرکز میں، اور تقریباً 650-700 کے درمیان مساجد ہیں۔ جو ہمارا جو ہے نا وہ پبلک کے ساتھ بڑا قریبی رابطہ رہتا ہے، تو میرے پاس 20 سے 25 فون آئے، پھر میں نے فون ہی بند کر دیا۔ بھئی آپ لوگ وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ وہ تو ختم نبوت کے منہ پہ ہے۔ اب علامہ سجاد شبیر صاحب جو ہیں وہ اہل تشیع ہیں، لیکن ہم بہت گہرے دوست ہیں آپس میں۔ پھر میں نے ان سے ڈسکس کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی جب تک ہم وہاں جائیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو ہم جو ہے وہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اور ویسے شرعی جو طریقہ کار ہے وہ بھی یہی ہے کہ دونوں فریقوں کی آپ بات سنو۔ پروپیگنڈا ایک الگ چیز ہے اور حقیقت الگ چیز ہے، کیونکہ ایک پانی ہے اس کے اوپر جھاگ آ جاتی ہے۔ اس پروپیگنڈے کو آج کا جو صورتحال کے تناظر میں ہم جھاگ سمجھتے ہیں، جب جھاگ ہٹتی ہے تو پھر اصل پتہ چلتا ہے کیا ہے۔ تو یہ کہ اس حوالے سے تھوڑا سا آپ ہمیں بریفنگ۔ میں آپ تمام ماشاء اللہ عالم ہیں، اور میرے چند لفظ آپ اس کی پوری گہرائی کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ مطلب جو طالب ہوتا ہے اس کو ہزاروں لفظ دینے پڑتے ہیں ایک لائن کر دیں۔ آپ لوگوں کے میرا ایک لفظ بھی آپ كلم الناس على قدر عقولهم، عقل مند کی اشارہ کافی ہے۔ لیکن یہ ماحول اس کے نیچے میں بیٹھا ہوں جو ہمارا عقیدہ و ایمان، ہم والد صاحب سے لے کے دادا سے اور ہمارے آبا جان تقریباً والد صاحب کی طرف سے، دادا کی طرف سے مغل خاندان سے، اور والدہ کی طرف سے یعنی دادی کی طرف سے ہم بخاری صحیح ہے۔ ہمارا اللہ کی عبادانیت پر آپ کا جنم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ آپ کے بعد کوئی بھی شخص کسی بھی صورت میں، میں اضافہ کروں گا کسی بھی صورت میں غیر بھی ملاتے ہیں نبوت کا دعویٰ کریں، تو ہمارے تمام خاندان کے نزدیک وہ کافر ہے اور اس کے ماننے والے مرتد ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور اللہ کی جو کتاب ہے قرآن، جو حضور پاک کے سینے مبارک میں آیا نازل ہوا اور آپ سے وہ کتاب کی صورت میں منتقل ہوا، یہ ایک مکمل اور جامع کتاب۔ ہم صوفیاء کا جو عقیدہ ہے وہ یہ کہ اس کتاب کے اندر مزید علم بھی موجود ہے، اسی کتاب میں، اسی مکمل کتاب کے اندر علوم بھی ہے۔ ان علوم کو صوفیہ اپنے طریقہ کار سے سلسلہ بہ سلسلہ اس کو کھولتے ہیں، پھیلاتے ہیں اور اپنے مریدوں تک پہنچاتے ہیں۔ جسے سبحانہ گاؤں نے فرمایا، ٹھیک ہے، پیر اجمیر شریف نے فرمایا، شاہ لطیف شاہ رسالہ اسی طرح سے لیا، الگ سے نہیں، اسی میں سے لیا۔ لیکن پھر محبوب شاہ کی کافی ہے، لیکن میاں عنایت شاہ کافی، تو ہر کسی نے اسی قرآن میں سے اس کا الگ الگ علم نکالے اور ان کو اپنے مریدین تک اور حضور پاک کی امت تک اس کو مدد پہنچایا اور ایک ہی پیغام دیا، ذکر اللہ ہو اور وحدانیت کی۔ تو یہ ہمارا تمام کا عقیدہ ہے، ہم سے عقیدہ لے کے پھر مریدین تک بھی تمام کا یہ عقیدہ ہے۔ اس میں تو آپ شک نہیں نہ کریں گے، لاز بلند رہے ہم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو، یہ بھائی صاحب نے جو بھی شک میں اس کو مزید آپ لوگوں کے لیے ایک آسانی کر وہ آگے نہ جانی کہ جو بھی حضور پاک کے بعد حضور کا دعویٰ کرے وہ نام کی اس کی اگلی پچھلی ساری رہی بات یہ کہ جس کو یہ آپ کے علم میں بھی کتاب کی بنی اسی حوالے سے ایک ترتیب دی ہے جس میں مفتی حاصل صاحب کا اور ہمارے انہوں نے جگہ اور ظاہر انہوں نے بڑی کاغذ کی جس میں ہمارے چاہ دیا ہے، یہ جو آپ کی نظر پڑوں گا انشاءاللہ۔ یہ عقیدہ سب نبوت کی کتاب۔ چھوٹی سا تھوڑا سا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، یعنی آپ کی پہلی بات ہماری سمجھ میں آ گئی، لیکن اب ایک یعنی تھوڑی سی کنفیوژن ہے، وہ یہ ہے کہ اتنا زیادہ جو پروپیگنڈا ہے
آپ کے خلاف، یعنی اس میں سارے تقریباً مقابل فکر کو علماء شامل ہیں، تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے، کوئی خاص پس منظر ہے، کیا وجہ ہے؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ جس وجوہات کی جواب آج آپ کی ملاقات آپ سے میری، اور اگر والد صاحب آج حیات ہوتے ہیں تو ان کی اور آپ سے آج پہلی ملاقات ہے، یعنی کہ اختلاف آپ سنتے آ رہے ہیں، جی ہاں، ملاقات آج ہے، جی ہاں، آج وہ آپ کو جواب دیتے ہیں، اگر وہ خود موجود ہوتی آج وہ نہیں کرنا جواب دیا، تو یہ بتا کہ ہم نے سنی سنائی پہ اور ایسے جیت علماء کے بھی ہم نے سنا کہ حیران ہو گئے تھے. آپ تو جانتے تھے، آپ تو موجود تھے. جس طرح میں چھوٹی سی مثال دوں کہ ہمارے شاگرد زبیر ہیں یہاں پر، وہ ہماری مسلک کے ہیں اور صوفیزم سے بھی تعلق قطرے رکھتے ہیں. کتاب بھی لکھی یہ بھی گئے ہے نا؟ کتاب قطرے لکھی. کتاب میں لکھی کلپ پہ وائرل ہوا تو میں نے بتایا. میں جانتا ہوں، ان کو ملا بھی ہوں ہوتا. اب انہوں نے کیا کیا کہ کہا کہ کتاب میں لکھی، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، نبوت کے ساتھ نبوت کا دعویٰ کر دیا، بعد میں مہندر کو شہید کا دعویٰ کر دیا. اور پھر ہم نے ان سے کچھ چیزیں کہا کہ تعلق سے کریں، انہوں نے ہم سے وعدے کیے، بعد میں بتایا. اسی جب سے میں 1 کلو میٹر تک پہنچا تو میں صاحب کے آفس میں پہنچا، اور وہ جو معاہدہ ہمارا 1991 میں والد صاحب کا ہوا تھا انہی کی موجودگی میں، اور انہوں نے اپنی ڈیٹ تشکیل کی، اس کے اس میں سائن بھی موجود ہے. جو ان کو ہماری عبارات کے اعتراضات تھے، میرے والد صاحب نے انہی کی ٹیم کو کہا کہ آپ بھی اس میں نکال دیں، اور جیسے کہ وہ اس میں سائن کرتے ہیں. ایسے ہی وہ چند عبارات انہوں نے نکالی اور چند عبارات کا اضافہ فرمایا. کرنے کے بعد اس کے نیچے سائن ہوا علامہ سید احمد افرادی صاحب، سید احمد اسد صاحب، فیصل آباد والے، ٹھیک، ان کے اس میں سائن ہے. اور نوری صاحب کے یہاں پہ لکھنؤ کا عبدالرشید نوری، ان کے سائن ہے. یہ 3-4 علماء تھے جو ان کی طرف سے موجود ہے، اس میں ان کے سائن ہوئے. اچھا، وہ سائن انہیں کی مرضی کے مطابق سارا کچھ ہو گیا. اب جب نبوت کا دعویٰ نوز بلا کیا ہوا تھا، حضرت عیسیٰ والے کا دعویٰ کیا ہوا تھا، تو یہ سائن کس چیز کے ہونے چاہیے، یہ معاہدے کس چیز کے ہونے چاہیے، دعوت خانہ فیصلے کے اختلافات ختم کس طرح سے ہوئے. تو میں جب تک پہنچ گئی تھی، آپ نے جو یہ بیان سنایا، مجھے پہلے تو آپ مجھے میرے ابو کی جو آڈیو ویڈیو تحریر بتائے جہاں میرے ابو نے نبوت کا نوز بلا دعویٰ کیا. کتنی نہیں کو وہ تو ٹھیک آپ کی بات آپ نے دیکھنی تھی، اور میں کس کو دعویٰ کیا. میں نے جی مجھے وہ کلپ بھی دکھائے کہ جہاں میرے ابو نے کہا ہو کہ میں امام مہدی ہوں، یا تم مجھے امام مہدی مانو. مگر میرے ابو نے امام مہدی کی، اصل امام مہدی کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں. اس طرح ڈاکٹر طارق صاحب بیان کر رہے ہیں، اس طرح قاری صاحب بیان کر رہے ہیں، شیخ گرین ہے لندن میں، وہ بیان کر رہا ہے. مفتی مقارب شکر اب تو خود باتیں ان میں ان کی نشانی یہ ہوگی، یہاں ظہور ہوگا، سارا کچھ ہوگا، ان کے ساتھ دن والے سے ہوں گے. مگر اسی طرح صاحب نے اصل امام کی نشانی بیان سنائی اپنے علم کے مطابق کہ جس طرح سے حضور پاک کے کچھ مبارک پر ہمارے نبوت شریف، اسی طرح سے امام مہدی کی کچھ مبارک پر کلمے کے ساتھ مور محنت ہوگی. اور جس شخص کی کمر کچھ مبارک پر ہوگی وہی امام مہدی ہوگا. وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے. اللہ جس کو چاہے گا اس کا امام مہدی کرے گا. اس کی نشانی ہے بھائی، یہ میرے والد صاحب نے نشانیاں بیان فرمائی ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ کچھ دیکھ لو میں امام مہدی ہوں، یا بچوں کو بھیجا گھر میں خوشی آتی سبھی پورے بچوں کو بتایا جا رہا ہے. ہمیں نہیں پتہ لگ رہا، آپ بھی کون آ کے بتا رہے ہیں. ہم گھر والوں کو نہیں پتا کہ غور کے لیے امام مہدی کے نام بچ گیا. آپ کو کون آ کے بتا رہے ہیں غور کے لیے امام مہدی. یہ نہیں، یہ ابھی میں یہ سمجھاؤں کہ یہ معاصرانہ چشمک اس کو کہا جاتا ہے. ایسے کہ وہ کیا ہوا کہ جب میں نے ان کو انہیں کی تحریر دکھائی نا کہ یہ سائن ہوا سارا، کہتا یہ معاملہ ہو گیا چاہتے ہیں، ہو گیا تھا آپ کے ٹیم کے سائن ہے، کہتا تو بات ختم. مگر حضرت بات تو ختم ہو گئی تھی 91 میں. یہ آپ نے دوبارہ سے ایک بات کیسے اسٹارٹ کی ہے. پتہ چلا کہ وہ کچھ سیاسی اختلافات ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم لوگ ایک سیاسی جماعت سے بھی تعلق رکھتے ہیں، انڈیویجلی، ایک انفرادی اجتماعی نہیں، انفرادی طور پر وہ ایک دوسری سیاسی بات رکھتا ہے. اور جو سیاسی طور پہ ہم
ہمارے اوپر بلاول ایک ہی ہے، نیچے جو ہے وہ حیدرآباد سے ہاں صحیح ہے. ہم اچھا ایک اور یعنی آخری سوال کا بھی کروں گا کہ جب ہم پڑھتے تھے 20-25 سال پہلے تو یہ ہمیں یعنی کہ سارے زیادہ تر آپ کا جو اہل سنت مکتب ہے وہاں ان کے علماء، یعنی میں ان سے بھی ملتا تھا سنتا تھا سب کو، وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ جو ہے نا انڈین لابی کے لیے کام کر رہے ہیں اور انہوں نے اس لیے دور پہاڑی پر جگہ بنائی ہے. اس وقت تو یہاں کوئی آبادی بھی نہیں ہوگی تو یہ ان سے بہت محتاط رہنا چاہیے. تو میں ان سے یہ سوال کرتا تھا کہ بھئی اتنی ایجنسیاں اس ملک میں ایکٹیو ہیں اور ایک پہاڑی ایک جگہ ہے تو وہاں آنا جانا بھی مسئلہ نہیں، لیکن باہر وہ یعنی کہ یہ ہوتا ہے نا کہ اپنا ایک جو پریشر ہوتا ہے علم کا وہ ڈالتے تھے. تو یہ اس بارے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کیوں اس طرح کا پروپیگنڈا جو ہے؟ اس پر آپ کو ایتھنٹک جواب چیف آف آرمی اسٹاف کی صورت میں جو بات یہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل جاوید قمر باجوہ صاحب صحیح انہوں نے مجھے شیلڈ کی، صحیح. اور یہ لفظ انہوں نے مجھے میرے پاس ان کے اپنے سائن کے ساتھ اور اب مجھے بتایا کہ انڈین لابی کو آرمی سلام یہ انیشلی جو آپ نے سوال کیا سب سے بڑا یہ جو سیٹسفیکشن ہے وہ نظریہ مہدویت ہے. جی اس پہ جو ہم چاہ رہے ہیں کہ جو یعنی ہم سے بھی ریلیٹڈ ہے اہل تشیع حضرات سے اور تمام مکاتب فکر سے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت گوہر شاہی دوبارہ آئیں گے، امام مہدی کی صورت میں وہ آ کے وہ ظہور کریں گے. آپ کے جو لوگ ہیں، آپ کی جو انجمن کے جو عام آدمی ہیں، ان میں یہ بات رائج ہے مگر آپ لوگ اس کا اظہار نہیں کرتے. ایسا کوئی نظریہ ہے آپ لوگوں کا؟ کیا اس بات پہ آپ ایمان رکھتے ہیں؟ بالکل واضح اور آسان جو میرے ابو کا نظریہ ہے وہی میرا نظریہ ہے. جب انہوں نے اعلان مہدی نہیں کیا، اگر ان تک کوئی چیز آئی ہوتی تو وہ اعلان کرتے. جب انہوں نے کیا تو میں نے کیا کرنا ہے؟ پہلی بات ہمارا نظریہ نہیں پڑے گا. سیکنڈ نمبر پر اللہ چاہے تو کسی کو بھی مہندی کر سکتے لیکن ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ واحد وہی ہے کہ جس کی پشت مبارک والے مہندی تو وہی مہندی ہوگا. ہم تو اس کے انتظار میں ہمارے والد صاحب نے یہ فرمایا کہ ہم تمہیں امام مہندی کے لیے تیار کر رہے ہیں تاکہ جب امام مہندی آئے اور اعلان فرمائے تم ان کو دل کی نور سے بچانا اور ان کے ساتھ چل پڑنا، پھر میں دیکھنا تم کہاں ہو. جب آپ کی سلسلے کا آغاز ہوا علامہ گوہر شاہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علامہ نہیں جب ہاں جو بھی تھے، ہاں جو بھی تھے، بعد میں کہ ظاہر میں دلیل کے دن کے جوابی کا ہوتا ہے ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں جب اس کا آغاز کیا تو اس زمانے میں کوئی ایسے خلافات کی بات نہیں ہوئی. جب آگے چلے عروج پائے، باب عروج پانے کے بعد یہ ایلیگیشن لگنا شروع ہوئے کہ آپ نے ننگوں کی دعوت کر دیا، آپ نے اسلام کی دعوت کر دیا اور یہ کر دیا گیا. تو یہ اس کی وجہ کیا تھی؟ کون سے ایسے الفاظ بادام کے آپ کے منہ سے نکلے جہاں تو لوگ پکڑ میں آ گئے تو دنیا بھر میں اس کی اشتہارگیری سے اس پر جو تنقیدیں ہوئی کہ یہ علامہ گوہر شاہی جو ہے یہ نبوت کے بعد دعویٰ کر دیا ہے، انہوں نے ایسا دعویٰ کر دیا ہے. تو یہ آج اختلاف کی وجہ بنیاد کہاں سے ہوئی؟ ابتدا سمجھنا تھا. اب میں بھی ایک سوال، میرا بھی یہ سوال ہے کہ ایسا کیا ہوا میرے والد صاحب نے ایسا کیا کہا؟ جی جی وہ تو ہمیں بتایا گیا ہے کیونکہ آپ کے والد صاحب میں یہ الفاظ ہے جس کی بنیاد پہ نبوت کے دعوے کا الزام ہے. ہم نے صرف جس طرح آپ نے کہا نا سن نہیں رہے، لیکن ہم جب کہتے ہیں کوئی پروف نہیں تو پروف نہیں. عوام الناس سے بات ہے، عوام الناس اسی طرح سے آج اگر میرے والد صاحب حیات ہوتے تو یہ میٹنگ آج آپ کے والد صاحب سے ہوتی اور وہ بذات خود جواب دیتے.
اب وہ نہیں ہے تو یہ ہم سب آئے ہیں عقیدت کے پھول لے کر. اب یہاں پر کوئی اختلافات سمجھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنے جو ہمارے لوگ عقیدہ مند ہیں, جو ہمارے چاہنے والے ہیں, ان کو بتا سکے. ہم اور گئے تھے, ہم نے ان سے دادا سے میری بات ہوئی ہے اور انہوں نے جواب دیا ہے. تو ہم وہ سوالات جو کر رہے ہیں, علامہ صاحب کر رہے ہیں, ہم خود کر رہے ہیں, اس لیے کر رہے ہیں کہ سمجھنے کے لیے, تاکہ وہ جواب آپ کی میرے ذہن میں آئے اور اپنے عوام کو وہ کہہ سکیں اور میڈیا کے ذریعے بھی کہہ سکیں. اور تمام کیونکہ بھی صوفی ہیں اور ہم بھی اہل سنت والجماعت ہم کی فواد اعظم ہیں, تو یہ بھی عقیدے پہ ہیں, غوث پاک کے ماننے والے ہیں. تو ہمیں دکھ ہوا اور دکھ ہوتا بھی رہا ہے. الزامات لگے ہیں, آخر الزامات کوئی ایسے تاریخ کبھی کہاں سے بیٹھتی, تاریخ جب تک دونوں ہاتھ آپس نہ ٹکرائیں تو آواز پیدا نہیں ہوتی. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ آخر اس الزامات کیوں لگے تھے, کیا وجوہات تھی, کون چیز سے لفظش ہوئی ہے. میں غلطی نہیں کہوں گا, گناہ نہیں کہوں گا, اللہ والوں کے گناہ کی بات ہی کہتے, ٹھیک ہے نا. کیا لفظش ہوئی ہے, کون سے الفاظ ایسے انہوں نے کہہ دیے آن دی ریکارڈ تو ان پہ الزامات لگے, اور ایسے بھاری بھاری الزامات جو ایک مسلمان پہ نہیں لگے. بالکل اسی کو میں آپ ہی کی بات کو سوال کو بڑھاؤں گا جی. کہ یہ سوال ہمیں بھی ہے کہ ایسا کیا کہہ دیا ہم نے. جی جی میں بھی اسی کو دوہرا رہا ہوں یار آپ کہ ہم نے ایسے کیا کہہ دیا. میں جو نا اس کے نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کچھ سیاسی ہے اور کچھ کمرشل ہے. یہ جیلسی ہے جو یہ دو بنیادی باتیں ہیں. اچھا, آپ بیٹھے ہوئے تھے دیہات میں, براڑی میں, ایسے ہی وہ بیٹھے ہوئے تھے شہر میں. شہر میں پروپیگنڈا آسانی سے جلدی, تیز, دیر پا اور جلدی اثر کرنے والا ہوتا ہے. دیہات کی بات شہر میں پہنچتی ہے مہینے بعد, شہر کی بات امریکہ میں پہنچتی ہے 24 گھنٹے کے اندر. ابھی میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس کمرشلزم کا اختلاف ہے اور سیاسی اختلاف ہے, باقی کوئی چیز نہیں. میں یعنی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سنی طریق کا ہمارا ربیع کا جلوس تھا. اس ربیع کے جلوس میں ایک دن ربیع سے ایک دن پہلے ہم نے اس میں ذات اللہ تعالیٰ کو جو لوگوں کو قرآن کیا. وہ ہم نے لفظ اللہ جو ہے وہ تقریباً 20/30 کا لفظ اللہ بنا کے دل پر تو ہم نے اسٹیج پر لگایا تھا. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا, جب جس روٹ سے ربیع کا جلوس گزرا تھا تو اس کو ہم نے وہاں پہ نصب کیا تاکہ ہر شخص لفظ اللہ کے سامنے سے گزرے اور کسی کو اختلاف نہیں. سنی تحریک کے چند شیخ پسند لوگوں نے اس لفظ اللہ کو یہ کہہ کے چلایا کہ ایک وہ شیخ اللہ. اب اس سے آپ دیکھیں لفظ اللہ لکھا ہوا نا, آپ کو میرا اللہ ایک ہے, آپ کو میرا اختلاف کسی مسئلے کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کو میرا آپ کا اختلاف نہیں ہے. میں یہ کہ بات میں تو بھائی یہ جو نا لفظ اللہ کا یہ ان کا لکھا ہوا, اس کا مطلب مجھے بغض ہے. مطلب یہ سارا جو ہے وہ اسی طرح سے دیکھا ہمارے جو تحریک لبیک کے تھے خادم سے رشید صاحب مرحوم, ان کا ایک کلپ ہے کہ ان کو اذان ہو رہی تھی, تو اس اذان میں کسی کا حضرت وہ اذان چھڑے جی آئے تو واقعی کی جواب دو. تو جب اس حد تک انتہا یہ آزانی بات ہے کہ ہم اپنے شاگردوں کو یہ ٹوٹلی کمرشلزم. علامہ شاہ تراب اللہ قادری مرحوم رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اصغر درس, جب ہماری میں اصل میں شاہ تراب الحق صاحب کی زندگی میں ایک چیف سیکرٹری کے ساتھ کمیٹی تھی, تو اہل حدیثوں کی طرف سے میں تھا اس میں, ریویو کی طرف سے وہ تھے, دیوبندیوں کی طرف سے مولانا اسد تھانوی تھے. تو وہاں پر یہ بات ہوتی تھی, مولانا اسد درس کہتے تھے یار ان کو بولو کہ اپنا جلوس پہلے نکالیں, یہ ہمارا جلوس روک دیتے ہیں, ہمارا جلوس نکلتا ہے صدر سے اور یہ آتے ہیں کھارا دار سے, ہمیں رستہ نہیں دیتے اور ادھر ہی ہماری اذان کرا دیتے ہیں. تو وہ کیا یہ سارا کمرشلزم ہے. لیکن میں ایک چھوٹا سا آپ کو مشورہ دینا چاہوں گا, اگر آپ کو پسند آئے, کہ آپ سوشل میڈیا اور جو قومی اخبارات ہیں, اصل میں سوشل میڈیا جو ہے نا یہ بلبلا ہے پانی کا, ادھر آیا اور ادھر نکل گیا. جو قومی اخبارات ہیں بڑے, دو بڑے اخبار, جنگ اور ڈان,
اور آپ کے یہاں میرا خیال ہے ہلال یہ عبرت بڑا اخبار ہے، نہیں آج کل وہ ہے کاوش، اس میں آپ فرسٹ پیج پہ 1/4 کا ایک اشتہار دیں کہ جتنا بھی اس حوالے سے ہمارے والد محترم اور ہماری پارٹی کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ہم حلفیہ یہ بات کہتے ہیں کہ تمام تر باتیں جھوٹ اور کمرشل ازم پر مبنی ہیں۔ اگر کسی کو کوئی اختلاف ہے، کوئی الجھن ہے، تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں، آپ اپنے ٹائم مقرر کر دیں، ہفتے میں صرف ایک دن اس ٹائم آ جائیں اور رابطہ کریں۔ تو یہ صرف آپ کے یہ دینے سے آپ یہ سمجھ لیں کہ 95% یہ جو سسٹم ہے نا، یہ جھاگ جو ہے یہ بیٹھ جائے گا، 5% پھر آپ اس کی وضاحت کریں۔ یعنی ہمارے ذہن میں مجھے کب سے یہ چیزیں الجھی ہوئی تھی، میں ابھی 5-10 منٹ آپ کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں جی تو ہم اصل تک بھی پہنچ گئے ہیں اور چیز بھی سمجھ میں آ گئی ہے۔ تو میرا ویسے ایک ذاتی مشورہ یہ ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں۔ بہت شکریہ۔ بالا دیکھا کہ گور شاہی صاحب کی کراچی ٹوٹی ہوتا تھا اور اتنے لوگ جلوس ہوتا تھا، میلاد شریف میں اتنے لوگ ہوتے تھے کہ انتہا نہیں ہوتی، اس کے بعد ایک دم سے یہ پروپیگنڈا کے بعد ریلیز ہونے لگا۔ سر اس میں ایک بات صرف میں عرض کروں گا آپ کی اجازت سے سر۔ دیکھیں بات یہ کہ ہم جوانی سے سرکار سید میرے اعظمت گور شاہی صاحب کے ساتھ ہیں بالکل اور کام کر رہے ہیں، صحیح ہے نا۔ ہم نے باقاعدہ اسٹینسل لگا کے روڈوں پہ یہ لفظ اللہ ہم خود لکھتے تھے، بینر لگاتے تھے، پوسٹر لگاتے تھے، محفل کا انعقاد ہوتا تھا، وہاں کمپیئرنگ بھی کرتے تھے، لوگوں کو لے کے بھی آتے تھے۔ یہ جو اصل بات ہے نا، اصل بات یہ جو ہم نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں سرکار گور شاہی کے ساتھ سارے نوجوان لڑکے تھے، پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیے، کوئی زیادہ عمر کے لوگ نہیں آتے تھے، سب نوجوان تھے، سارے ینگ تھے۔ اچھا جتنے ینگ ہم لے کے آتے تھے سرکار کے پاس ذکر دلانے کے لیے، وہ جتنے بھی ذکر لیتے تھے وہ وہیں آ کے پھر بیٹھ جاتے تھے۔ جو ادھر آتا تھا وہ واپس جاتا ہی نہیں تھا، کسی بھی پارٹی میں نہیں جاتا تھا۔ شاہ طراب اللہ قادری صاحب کے اتنے مرید ہیں جو ہمارے پیر بھائی آج اتنے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے۔ یہ جو الیاس قادری صاحب ہیں، یہ تو جب شروع ہوئے تھے جب کی بات، ان کے اتنے دعوت اسلامی کے اتنے ہمارے پیر بھائی ہیں کہ آپ کی سوچ ہے۔ تو وہ جو کمرشلزم والی بات ہے وہ آپ کی بالکل صحیح ہے۔ ان کی سب کی دکانیں ہو گئی تھی ٹھپ، انہوں نے کہا یار جو جاتا ہے وہ بس گور شاہی اسی میں لگا رہتا ہے، ایسا ہی۔ تو یہ ساری چیزیں تھی۔ انہوں نے راستہ روکنے کے لیے انہوں نے بولا کہ ڈس انفارمیشن ایسی پھیلاؤ کہ جس سے لوگ خلاف بن جائیں۔ تو انہوں نے پری پلان یہ کام کیا، ختم نبوت والا۔ یار نبوت کا استغفر اللہ، بات یہ کہ وہی ہمارے اکابری ہیں، شاہ طراب اللہ قادری صاحب بھی تو ہے حضرت صاحب کا نبوت کے بارے میں بیان بھی تو ہے۔ بیان سب کچھ ہے۔ تو وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ سرکار گور شاہی نے تو اپنی زبان مبارک سے پریس کانفرنس کر کے بڑے بڑے اخباروں کو یہاں لے کے آئے تھے، سب کو پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ہمارا عقیدہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی ہے کہ وہ آخری نبی ہے اور ان کے بعد اب کوئی نبوی نہیں آئے گا، اور کوئی نبوت کا دعویٰ کسی بھی صورت میں کرتا ہے اس کے ماننے والے بھی کافر، زندیق اور مرتد ہیں۔ یہی بات ہے۔ اور سلفی صاحب بات صرف اتنی سی ہے عمار صاحب کے حقیقی ہمارا یہاں آنے کا مقصد جو ہے اس کی بیسک جو تھیم ہے، اب باتیں تو سلفی صاحب نے کی، مفتی صاحب نے بھی کی، امین بھائی بھی کریں، انصاری صاحب بھی کریں گے، مگر ہماری جو بیسک تھیم ہے ان میں ہم جتنے بھی ہیں صاحب منبر بھی ہیں اور صاحب محراب بھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ نے ہمیں یہ شرف عطا کیا ہے کہ ہم منبر سے گفتگو کرتے ہیں تو کوئی محراب سے گفتگو کرتا ہے، تو ہم اپنی آنکھوں سے یہ ساری چیزیں خود دیکھنا چاہتے تھے اور ہم مشاہدہ کرنا چاہتے تھے کہ ہماری کمیونٹی ہو یا سلفی صاحب کی کمیونٹی ہو یا دیوبند مسلک ہو، ٹھیک ہے نا، یا بریلوی ہو، سمجھے نا، ان سب میں جو آپ لوگوں کی طرف سے کنفیوژن پایا جاتا ہے، ہم اس پہ آج سن کے اور خود دیکھ کے کوشش کریں گے کہ یہ دوریاں جو ہیں وہ ختم ہوں، اور ہم علماء کا کام بھی یہی ہے کہ دلوں کو ملانا ہے۔ یہاں ہم کئی اسکول آف تھاٹ ہے نا، یہاں ان کا اسکول آف تھاٹ الگ ہے، میرا الگ ہے، ان کا الگ ہے، ان کا الگ ہے، مگر اصول پہ تو ہم سب ایک ہی ہیں۔ اصول کا ہوگا نہیں بدلا، اگر اصول بدل جاتا تو متحدہ علماء محاذ میں 19 سال سے ہم نے قربانیاں نہیں دی، بڑے کٹھن وقت میں جب ٹارگٹ کلنگز ہو رہی تھیں
جب ایک کو دفن کر کے آتے تھے دوسرے کو اٹھاتے تھے. ایسے دور میں بھی امین انصاری صاحب, سلفی صاحب مجھ سے شیعہ اس زمانے میں کہتے تھے جب ٹارگٹ کلنگ عروج پہ تھی کہ آپ جامع ستاریہ جا سکتے ہیں, آپ وہاں بیٹھ سکتے ہیں. حالانکہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا, ان کے ساتھ بیٹھ کے یعنی اتنا محسوس کرتا تھا کہ جیسے میں اپنوں میں بیٹھا ہوں. تو بات صرف یہ ہوتی ہے کہ ہر وہ تنظیم, ہر وہ ادارہ, ہر وہ الائنس جو علماء سے دور ہوتا ہے وہ پروپیگنڈے کا شکار ہے. میں لبا بیان کر رہا ہوں, میں نے ساری بات کو اپنے عشرے کے میٹر کو 2 جملوں میں ختم کر دیا کہ جہاں علماء نمائندگی کرتے ہیں نا وہاں یہ کنفیوژنس کریٹ نہیں ہوتے. سلفی صاحب صحیح کہہ رہا ہوں. جہاں علماء کو آپ ساتھ رکھیں گے اور علماء کو اہمیت دیں گے, علماء کی منصب کو سمجھنا ہے, ٹھیک ہے نا. جہاں علماء نمائندگی کرتے ہیں تو پھر یہ کنفیوژن بھی دور ہوتے ہیں اور پروپیگنڈا کرنے والے جو ہے وہ ان کو ہم منہ توڑ جواب بھی دے سکتے ہیں. مگر جہاں علماء سے آپ کا رابطہ دور ہوگا تو پھر آپ اپنے کو اکیلا ہی محسوس کریں گے. یہ ہے ساری بات. جہاں ون مین شو ہوگا وہاں پہ ہوگا. بھائی صاحب کیا ہے ایک سب کو کرتے ہیں, جب کیوں مشورہ کرتے ہیں, مجھے اس کی بات زیادہ کرتے ہیں. جیسے آج ہم لوگ آئے یہاں پر مشورہ کیا مولانا امین انصاری صاحب صاحبزادہ حماد گور سے سجادہ رشید ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. قرآن کریم کی آیت ہے. اس طرح حدیث میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. اور میں اپنے اصل بات کی طرف آتا ہوں. پورے پاکستان میں خاص طور ویسن کراچی کے اندر انجمن سرفرسان اسلام کے حوالے سے, اور یہ تو مجھے ہی معلوم ہے جب میں سواد عالم لسن پاکستان میں تھا اس زمانے کے اندر کچھ ہمارے علماء نے بھی لکھا, بریلوی علیہ نے بھی لکھا, جگہ جگہ دل بنا ہوتا تھا, اللہ لکھا ہوتا تھا تو لوگ اختلافات کرتے تھے. تو بہرحال آج بہت مدتوں بعد یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ متحدہ علماء پاکستان میں شامل تمام مکاتب فکر کے جدید نمائندہ علماء کرام دیوبندی, بریلوی, شیعہ, اہل حدیث یہاں پر انجمن سرفرسان اسلام کے اس وقت گزرے ہوا قائد محترم جناب صاحبزادہ احمد حماد یاد احمد گور شاہی کے یہ تو مرکز ہے, کیا مرکز, ہاں وہ جو آستان ہے کوٹھی میں جو آستان ہے یہاں پر ہم تمام حضرات تشریف لائے اور امانت دیانتاً. اور یہ حلفیہ میں اسی وجہ سے اپنے ریکارڈ بھی کرا رہا ہوں تاکہ دنیا دیکھے ہم تو چھپ پر نہیں آئے. آنے سے پہلے برمانہ اعلان کیا ہے جی الحمدللہ کہ ہم وہاں پر جا رہے ہیں, کوئی چھوڑی جا رہے ہیں, کوئی ڈل چلے جا رہے ہیں. بتا کیا ہے کہ تمام مسالک کے مسلمان علماء ایک بہت بڑے مسلمان طبقے سے وہاں پر ملنے کے لیے جانے, جو عاشق رسول ان سے ملنے کے لیے جائے. اب جو شکو شبات پہ ظاہر ہے ایک آدمی سے سنے گا, سمجھے گا, جبھی پتہ چلے گا. تو آج میں نکال تمام مکاتب کے علماء کی موجودگی میں بھی ایک بیان دینا چاہ رہا ہوں, بتا رہا ہوں کہ ہم یہاں پر آئے اور ماشاءاللہ ان کی قیادت سے, ان کے رہنماؤں سے ان کا عقیدہ معلوم کیا, انہوں نے بتایا بھی. سب سے بڑا جو ہمارے لیے معیار ہے ہمارے ایمان کا, دین کا, وہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس سے اور توحید ہے. توحید و قرآن سنت ہے, توحید و رسالت, یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو بہرحال ہم یہ ایمانداری سے اور بالکل دیانتداری کے ساتھ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے ان کی بات سنی. ختم نبوت کا جو الزام تھا نوازت عمر کو فرما دیا کہ جو ختم نبوت کا دعوے دار ہے کسی بھی صورت میں وہ اسلام سے خارج ہے, وہ مرتد ہے, وہ گمراہ ہے. اور اسی طرح انہوں نے اپنا موقف کا برملا واضح بتا دیا کہ جو امام مہدی کا دعویٰ کرتے ہیں ہم اس کو گمراہ سمجھتے ہیں. اور امام مہدی وہی ہے کہ جو اہل تشیع اہل سنت کے نتیج جو اپنی شروعات کے اندر جو ان کا نتیجہ ہے تو امام مہدی تو مسلم ہے, وہ مصدق ہے. بس اپنے اپنے نتیجے کا فرق ہے, وہ کسی صورت میں مانتے ہو کسی میں مانتے ہیں کہ جو امام مہدی علیہ السلام ہے
ان کی جو آمد ہے اس کا کوئی دعویٰ نہیں کر رہے ہیں، گور شاہی نے کوئی دعویٰ نہیں کیا، نہ اس کا دعویٰ دے رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی اسلام کی جو بنیاد ہے وہ کلمہ توحید ہے اور وہ رسالت ہے، تو لہٰذا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہم ان کو جس طرح اور مسالک کے لوگ ہیں پاکستان میں جو بڑی شہر لگے، اسی طرح یہ گور شاہی انجمن سرفراز اسلام جو گور شاہی کا طبقہ ہے ان کا ایک اپنا انداز ہے، وہ بھی ایک مسلمانوں کا اور عاشقان رسول کا ایک طبقہ ہے، مسلمان جس طرح اور مسالک کا، ان کا بھی جس طرح اور مسالک میں تھوڑا بہت اختلاف ہوتا ہے، دین تو ہمارا ہے کہ بنیاد ہے کہ ان کا بھی اپنا طریقہ کار ہے، خاص طور پہ ذکر کے اندر کوئی ذکر خفی کرتا ہے، کوئی جدی کرتا ہے، کوئی بے کرتا ہے، کوئی قادری چشتی سرمردی کا انداز کرتے ہیں، تو ظاہر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھی صلاحیت پیدا فرمائی، انہوں نے بھی اپنا خاص انداز اپنایا اور اس سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوا۔ اگر ہم یہاں پر آئے اور ہمارے جتنے شکوک شبہات تھے اور سنائی چیزیں تھی یہاں پر علماء کی موجودگی میں انہوں نے اس چیز کی تردید کر دی، اور جب صاحب معاملہ خود اس کی تردید کر دے تو اس سے بڑی اور کوئی تردید کی ضرورت نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ عزیز ہمارا تعاون آپ کے ساتھ صحیح رہے گا، آئندہ بھی رہے گا، اور جو پاکستان کے اندر فرقہ واریت، تکفیریت، دہشت گردی، تعصب کے ہوائے پیدا کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان فرقہ واریت دہشت گردی کا مطمئن نہیں ہو سکتا، پاکستان اندرونی بیرونی سازشوں کا شکار ہے، اور اس وقت جو بھی اس طرح فرقہ وارانہ باتیں کرتا ہے وہ استعمار کا ایجنٹ ہے، وہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے، وہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے، اور وہ اسلام کا بھی باغی ہے، پاکستان کا بھی باغی ہے، اور جو مسلمانوں پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں وہ اسی وقت کافر ہو جاتا ہے جب کلمہ کو مسلمان کو وہ کافر کہتا ہے۔ اور خواب تو بھی ہم سب حنفی بھی ہیں، تو امام ابو حنیفہ کا بھی عقیدہ مشترک یہ نہیں ہم جو اپنی بات لے کر کے وضاح کر رہا ہوں جو ہم تو ان کا بھی یہی ہے، اور امام ابن تیمیہ کا علامہ فیصل امام ابن تیمیہ کا بھی عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر 95% بھی اگر کفر کی چیزیں نظر آئیں اور 5%، 3% اسلام کی نظر آئے تو ہم اس کو مسلمان جانیں گے، ہم اس کو کفر کے زمرے میں لے کر نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا تھا، ظاہر ہم گور شاہی کے تمام طبقوں کو اور انجمن سرفراز اسلام کو پکا سچا مسلمان سمجھتے ہیں اور ان کو عاشق رسول سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں پورے پاکستان کے اندر تو گمراہی پھیل رہی ہے، ناچ ڈانے گاز گمراہی اور وہ اراد پھیلا جا رہا ہے، اس کے مقابلے میں آپ جو اللہ کا ذکر کرا رہے ہیں، لوگوں کو تزکیہ نفس کرا رہے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے اصحاب رسول کو اہل بیت کو تزکیہ نفس کی تعلیم دی، اور آج وہی تو تزکیہ نفس تعلیم دی کے ساتھ ساتھ اسلام کی تعلیم تو جہاد بھی تھا، قرآن سنت بھی تھی، لیکن تزکیہ نفس اسلام نے زور دیا، رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا۔ آپ پوری دنیا میں جو اسلام کی شمع اور روشن ہے، اہل بیت کے اطہار اصحاب رسول اور خلفائے دین اسلام سے عقیدت اور محبت جو ہے وہ یہی وجہ ہے جو تزکیہ نفس کی وجہ سے جو لوگوں کے اندر شعور بیداری آئے اور اللہ کی پہچان آئی۔ تو بہرحال ہم آپ سے مطمئن ہوئے اور یہاں پر آئے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ خوف خدا کریں اور اپنی اصلاح کریں، دنیا تو گزر ہی جائے گی کسی طریقے سے، لیکن آخر میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ آپ اہل بیت کو، رسول اللہ علیہ وسلم کو، اصحاب رسول کو کیا جواب دو گے جب نبی اس طرح آپ کا گربان پکڑیں گے کہ جسے میرے کلمہ پڑا تھا میرا اور جس نے اللہ کا ذکر لوگوں کو سکھایا تھا اس گمراہی کے دور کے اندر، تم نے ان کو بھی کافی کہا تھا تم کیسے حوض کوثر پہ پانی پینے کے لیے آؤ گے؟ ماشاءاللہ۔ تو بہرحال اسی بات میں اپنی گفتگو بلکہ آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آج جعفر ایکسپریس پہ دھماکہ ہوا ہے PLA کی طرف سے، جس میں ہمارے کچھ عزیز بھی شہید ہوئے ہیں جو فوج میں تھے، تو میں چاہوں گا کہ آپ ان کے لیے بھی ایک دعا ہے۔ وہ بھی کرتے ہیں، اور ابھی ہمیں پتہ چلا کہ وہ جعفر ایکسپریس میں جو آدمی اس میں کچھ ہمارے آدمی کے فوجی بھی جوان شہید ہوئے، کچھ علامہ صاحب کے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حقیقت یہ ہے ہماری پاکستان کی افواج جو ہے وہ صرف اسلام کی اور پاکستان کی فوجی نہیں ہے بلکہ پورے عالم اسلام کا دفاعی ساتھ، وہ اسلام کا، دین کا، قرآن کا، حدیث کا، مساجد کا اور مدارس کا، خانقاہوں کا وہ سب میں دفاع کر رہے ہیں۔ وہ تو رات ہی جاگتے ہیں تو ہم سوتے ہیں۔ اب دیکھیں چاروں طرف سے دہشت گردی کا شکار ہے، روزانہ سب سے زیادہ لاشیں جو
हैं वो हमारे अफवाज पाकिस्तान उठा लिए, और इस वक्त जो हमारा सबसे बड़ा जिद्दी दुश्मन हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान को उसने वो दर्दनाक शिकस्त से दो चार दिया। तो आज हम मार का है बुनियाद महसूस के ऊपर भी पाकिस्तान के अफवाज की तारीखी जुर्रतमंदाना कामयाबियों पर उनको खराजे अकीदत पेश करते हैं और शोधा को खराजे तहसीन पेश करते हैं। इंशाल्लाह उस पर तफसीली ब्रीफ में वो पेरेंट्स लगाते हैं, वापस पे करें। पहले दुआ करा दें शौदा के मौलाना। हाँ फौजी साहब, अल्लामा अब्दुल गफ्फार फौजी साहब, ये जो सानिया हुआ है जाफर प्यार वाला जी जाफर से हाँ जाफर एक्सप्रेस का जो वो सानिया हुआ है उसमें हमारे अफवाज के भी शोधा हुए और दूसरे भी शहीद हुए, उन अफवाज पाकी का दुआ करा दें। अल्लामा अब्दुल खान फौजी से BLA की मुजम्मत भी करते हैं। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालि वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। जाफर एक्सप्रेस जो कोयटा से पेशावर जाने वाली ट्रेन है, मालूम हुआ कि आज उसमें BLA के दहशतगर्दों ने, जो बुनियादी तौर पर इसराइल के एजेंट हैं और इंडिया के एजेंट हैं, उन्होंने धमाका किया और उनका जो टारगेट था वो पाक फौज के जवान थे, जिसमें पाक फौज के बाद नौजवान भी शहीद हुए और हमारे अल्लामा हम्माद साहब के जो रिलेटिव भी हैं, रिश्तेदार भी हैं और दीगर जो फौजी जवान भी शहीद हुए और सिविलियन भी। तो हम अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हैं कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को जन्नत में बुलंद व बाला फरमाए, उनकी लग़ज़शों से रब्बुल आलमीन दरगुदर फरमाए और उनको आला तरीन जन्नतुल फिरदौस में मकाम और ठिकाना अता फरमाए और अल्लाह ताला अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और हक व सदाकत के लिए, इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए, मुल्क के दिफा के लिए अल्लाह ताला हमें पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने की भी तौफीक अता फरमाए और अल्लाह इस मुल्क की भी हिफाजत फरमाए और रब्बुल आलमीन अपने कमाल करम मेहरबानी से इस मुल्क में मिसाली अमन व अमान भी कायम फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ा सा विजिट करेंगे, नमाज पढ़ेंगे ना, जमात से निकल गए। अब आपकी तरह में नहीं मैं चाह रहा था जब ये बन रहे ना, हम यहाँ पर आए ना, यहाँ के लिए जब इसकी एक अलग दुआ कराए, हम यहाँ बैठेंगे, वहाँ बैठूंगा, बताएं कि जो पाकिस्तान के अंदर इंतखाब आ रहे तब क्या आप उसके ऊपर एक